اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں۔ قل لمن ما فی السماوات والارض، آپ کہیے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے یہ سب کس کی ملکیت ہے؟ قل للہ، آپ کہہ دیجئے کہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ کتب علی نفسی الرحمہ، اللہ نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے۔ لا یجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ، تم کو اللہ قیامت کے روز جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مختصر تشریح سن لیجیے اس کی۔ جس طرح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو عرش پر یہ لکھ دیا، ان رحمتی تغلب غضبی۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، یعنی یقیناً میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، لیکن یہ رحمت قیامت والے دن صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی۔ کافروں کے لیے، بے ایمانوں کے لیے رب سخت غضبناک ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو اس کی رحمت یقیناً عام ہے، جس سے مومن اور بے ایمان، نیک اور برا، فرما بردار اور نافرمان سبھی فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کی بھی روزی نافرمانی کی وجہ سے بند نہیں کرتا، لیکن اس کی رحمت کا یہ عموم صرف دنیا کی حد تک ہے۔ آخرت میں جو کہ دار الجزا ہے، وہاں اللہ کی صفت عدل کا کامل ظہور ہوگا، وہاں اللہ کی صفت عدل کا کامل ظہور ہوگا، جس کے نتیجے میں اہل ایمان اور امان رحمت میں جگہ پائیں گے، اور اہل کفر و فسق جہنم کے دائمی عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا گیا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ سورہ اعراف کی آیت ہے، آیت نمبر 156۔ اور میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے، تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ مختصر سی تشریح میں نے اس کی کر دی۔ انسان کھلے ہوئے حق کا انکار کرتا ہے، وہ طاقت پا کر دوسروں کو ذلیل کرتا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کو اپنے ظلم کا نشانہ بناتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا انسان کو اس دنیا میں مطلق اقتدار حاصل ہے؟ کیا یہاں اس کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں؟ کیا خدا کے یہاں تضاد ہے کہ اس نے بقیہ دنیا کو رحمت اور معاونت سے بھر رکھا ہے اور انسان کی دنیا کو ظلم اور بے انصافی سے؟ ایسا نہیں ہے۔ جو اللہ زمین اور آسمان کا مالک ہے وہی اللہ اس مخلوق کا بھی مالک بھی ہے، جو دن کو متحرک ہوتی ہے اور راتوں کو قرار پکڑتی ہے۔ اللہ جس طرح بقیہ کائنات کے لیے سراپا رحمت ہے، اسی طرح وہ انسانوں کے لیے بھی سراپا رحمت ہے۔ فرق یہ ہے کہ بقیہ دنیا میں خدا کی رحمتوں کا ظہور اول دن سے ہے، اور انسان کے دنیا میں اس کی رحمتوں کا کامل ظہور قیامت کے دن ہوگا۔ اس لیے کسی پر بھی ظلم مت کیجیے، اور کرنے والے اللہ ہے، اس کا یقین رکھیے۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم۔
لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم، یہ جملہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اسے گنگناتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔